إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سلسلے میں اعتراضات اور ان کے جوابات کا سلسلہ آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ وہ جماعت ہے جن کے ایمان کو اہل ایمان کے لیے ہدایت کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر بیان کیا ہے، جن کے راستے کو چھوڑنے سے انسان ہدایت کے راستے سے ہٹ جائے، کتاب اللہ نے اس کی وضاحت کو بیان کیا ہے، جن کی رضا جن سے اللہ رب العالمین نے اپنی رضا کا اظہار کتاب اللہ کے اندر کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر۔ یہ تمام فضیلتیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کتاب و سنت سے ثابت ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ بنی آدم ہیں اور بنی آدم ہونے کی وجہ سے بعض خطائیں ان سے بھی ہوئی ہیں، ان سے بھی سرزد ہوئی ہے، لیکن ہم اس سے پہلے یہ بات سن چکے ہیں کہ صحابہ کی خطا، صحابہ کی غلطیوں کو بیان کرنا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر یہ جائز ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ نے ہمیں ان کے لیے مغفرت کا حکم دیا ہے، نہ کہ ان کی غلطیوں کو بیان کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سلسلے میں یہ اصول ذہن میں رکھے کہ ان کی خطاؤں پہ انسان کو خاموش رہنا چاہیے اور ان کے مناقب اور فضیلتوں کا اعتراف کرنا چاہیے، ان کو مانتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ صحابہ کی خطاؤں کو لوگ اچھالنے لگے ہیں اور اس میں بعض ایسی چیزوں کو بیان کر جاتے ہیں یا بعض ایسی چیزیں اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں کہ بڑی خطرناک ہے۔
نکالنے سے بھی ڈر لگتا ہے، اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا کرنے سے بھی خطا، انہیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ پکڑ نہ لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی خطاؤں میں سے یہ خطا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن کی فضیلت کتاب و سنت سے مسلم ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے درمیان اختلافات ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد، آپ کے قتل کے بعد۔ جن باغیوں نے، جن خوارج نے حضرت عثمان غنی کو قتل کیا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں چل کر حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کو آپس میں لڑایا، اور یہ دونوں طرف شریک ہیں۔ اب ہمارے کچھ بھائی کیا کرتے ہیں، کچھ حدیثیں اٹھا لیتے ہیں اور ایک جماعت کو فضیلت دیتے ہیں اور دوسری جماعت کو ذلیل کرتے ہیں، ان کی ذلت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ دونوں طرف صحابہ ہیں، دونوں طرف صحابہ ہیں، اور دونوں طرف ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو زمانے کے خوارج لوگ ہیں، دونوں ہی جماعتوں کے اندر موجود ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ کون سی حدیث کس اعتبار سے ہم کو سمجھنی ہے۔ ایک بڑا ہی مشہور و معروف مسئلہ ہے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے لوگ باغی جماعت ہوں گے۔ پہلے وہ حدیث سنیں، اللہ کے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھنٹک حدیث ہے، اور صحیح بخاری اسی طریقے سے مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث سنیں، صحیح بخاری کتاب الجہاد کے اندر امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 2812، 2812۔ کیا نمبر ہے؟ 2812، 2812۔ پہلے حدیث سنیں، پھر انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ ان اکرامۃ رضی اللہ عنہ، ان اکرامۃ، اکرامہ کون ہے؟ ابو جہل کے بیٹے، یہ ایمان لے آئے، صحابی رسول بن گئے۔ حضرت اکرامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان عبداللہ ابن عباس، کہ عبداللہ ابن عباس نے قالا، کہا، لہو، ان سے، کن سے؟ اکرمہ بن ابی جہل سے۔ عبداللہ بن عباس نے اکرمہ بن ابی جہل سے کہا، ولی علی ابن عبداللہ، اور علی بن عبداللہ سے کہا۔ علی بن عبداللہ کون ہے؟ علی بن عبداللہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کے بیٹے ہیں، یعنی عبداللہ ابن عباس اپنے بیٹے علی سے اور اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں ان سے کہہ گئے، ان سے کیا کہہ گئے؟ کہتے ہیں قالا ائتیا ابا سعید، کہ ابو سعید کے پاس جاؤ۔ ابو سعید کون ہے؟ صحابی رسول ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، بڑے مشہور و معروف صحابی ہے۔ کہا کہ ان کے پاس جاؤ، فاسمع من حدیثہ، اور ان سے حدیث سنو، ان کے پاس جاؤ اور ان سے کیا کہو؟ حدیث سنو۔ کہتے ہیں من حدیث ہی فَأْتِيَاهُ وَهُوَ وَأَخُوهُ فِي حَائِطٍ لَهُمَا يَسْقِيَانِهِ، کہتے ہیں کہ ہم دونوں، یعنی میں، اکرمہ اور علی بن عبداللہ، ہم دونوں گئے ابو سعید رضی اللہ عنہ کے پاس، اور ابو سعید کے پاس جب ہم گئے تو وہ اپنے باغ کے اندر اپنے غذائی بھائی کے ساتھ پودوں کو پانی ڈال رہے تھے۔ ہم نے دیکھا انہیں باغ میں کام کر رہے۔ کہتے ہیں کہ فلما رآنا، جب انہوں نے ہمیں دیکھا، کس نے؟ ذہن حاضر رکھیے، کئی سارے نام ہیں۔ ابو سعید نے جب دیکھا
جب حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے ہمیں دیکھا، اکرامہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے علی بن عبداللہ کو، ان کو دیکھا، کہتے ہیں فلما رآنا جاء، وہ آ گئے ہمارے پاس، فاحتبا وجلس، اور ہمارے پاس آ کے بیٹھ گئے، ہمارے پاس آ کے بیٹھ گئے، فقال، پھر انہوں نے کہا کننا ننقل لبن المسجد لبنتن لبنتن، حضرت ابو سعید حدیث بیان کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس نے بھیجا ہے دونوں کو کہ جاؤ ان سے حدیث سن کے آؤ، ان سے حدیث سن کے آؤ۔ حضرت ابو سعید حدیث بیان کر رہے، ان کے پاس آ کے بیٹھے اور حدیث بیان کر رہے، کہتے ہم کننا ننقل لبن المسجد لبنتن لبنتن، ہم مسجد کی اینٹیں اٹھا گئے تھے، مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے مسجد کی اینٹ اٹھا گئے تھے، لبنتن لبنتن، ہم میں سے ہر ایک شخص ایک ایک اینٹ اٹھا گا تھا، یعنی ایک ایک اینٹ اٹھا کے لا کے رکھتا جاتا، اور اس طریقے سے ہم مسجد کے معاملات کے اندر مدد کر رہے تھے، مسجد کے کام کو، مسجد کو بنانے میں مدد کر رہے تھے۔ کہتے ہیں وَكَانَ عَمَّارٌ رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ جو وہاں موجود تھے، کہتے ہیں يَنْقُلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ، ہم لوگ ایک ایک اینٹ اٹھا گئے تھے اور حضرت عمار ابن یاسر دو دو اینٹ اٹھا گئے تھے، دیگر صحابہ ایک ایک اینٹ اٹھا گئے اور حضرت عمار ابن یاسر دو دو اینٹ اٹھا گئے۔ کہتے ہیں کہ فمر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا وہاں سے، اللہ کے نبی وہاں سے گزرے تو عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وَمَسَحَ عَنْ رَأْسِهِ الْغُبَارَ، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے سر پر جو مٹی لگی ہوئی تھی اینٹ اٹھانے کی وجہ سے، جو غبار لگ گیا تھا، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کیا، رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَقَالَ وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُهُ الْفِيَةُ الْبَاغِيَةُ عَمَّارٌ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ افسوس، ویحا یا عمار، اے عمار افسوس، افسوس ہے، تقتلہ کہ تجھے قتل کیا جائے گا، تجھے قتل کیا جائے گا، الفیت الباغیہ، ایک باغی جماعت کے ہاتھوں، یعنی تو ایک باغی جماعت کے ہاتھوں قتل کیا جائے گا۔ کون کہہ گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی بیان کر رہے کہ اے عمار تمہیں قتل کیا جائے گا، ایک باغی جماعت کے ہاتھوں سے تمہیں قتل کیا جائے گا، یدعوہم الی الجنہ، اے عمار تم انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہوگے، یدعوہم تم بلا رہے ہوں گے انہیں، کنہیں؟ باغی جماعت کو، کس طرف؟ الی الجنہ، جنت کی طرف، ویدعونہ الی النار، اور وہ جماعت جو تمہیں قتل کرنے والی ہوگی، جو باغی ہوگی، وہ تمہیں بلا رہی ہوگی جہنم کی طرف۔ یہ مکمل حدیث ہے، یہاں تک سمجھ میں آیا؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کہہ گئے کہ عبداللہ ابن عباس نے مجھے اور اپنے بیٹے علی بن عبداللہ کو بھیجا ابو سعید کے پاس کہ جاؤ حدیث سن کے آؤ۔ ہم گئے، ہم نے دیکھا کہ ابو سعید اور ان کے بھائی رضی اللہ عنہ، ان کے بھائی باغ میں کام کر رہے، جب انہوں نے ہم کو دیکھا تو آئے، بیٹھے اور ہم کو حدیث سنائی کہ ہم نبی کے ساتھ مسجد کے لیے اینٹیں اٹھا گئے تھے، ہم میں سے ہر ایک ایک اینٹ اٹھا گیا تھا اور عمار 2 اینٹ اٹھا گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اللہ کے نبی نے ان کے سر سے مٹی جھاڑی، اور مٹی جھاڑنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اے عمار افسوس ہے کہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ تجھے جہنم کی طرف بلائے گی۔ یہ مکمل حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر کی ہے، صحیح بخاری 28 2812، کتاب الجہاد، کتاب الجہاد۔ اس کے بعد باب ہے، میں کیوں بتا رہا ہوں ابھی آپ کو بتاؤں گا، باب ہے مسح الغبار عن الرأس فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جن لوگوں کو غبار پہنچا، مٹی پہنچی ان کے بدن پر،
ان کا صاف کرنا نبی کے ذریعے، یہ باب باندھا امام بخاری نے۔ اب ایک سوال یہ ہے، ہمارے کچھ بھائی یہ حدیث لے کے گھوم گئے اور کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی جماعت باغی جماعت ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی جماعت کیا ہے؟ باغی جماعت ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الجہاد میں ذکر کیا ہے، اور جہاد اہل ایمان سے نہیں کیا جاتا، اور ہم سب یہ مانتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جتنے صحابہ تھے سب ایمان والے تھے۔ گویا امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فیۃ الباغیہ یہ امیر معاویہ کی جماعت نہیں ہے۔ اچھا آگے چلے، اسی حدیث میں آگے چلے۔ ابھی ہم دوسری حدیث سے، اس سے پہلے ہم نے دین کو سمجھنے کے لیے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول پیچھے کے خطبوں میں سنے تھے۔ قرآن کے ذریعے قرآن کی تشریح، حدیث کے ذریعے حدیث کی تشریح ہم نے سنا تھا۔ تو ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح کرتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو ایک حدیث کو لے کے گھومنا کافی نہیں ہے، اس حدیث کے ارد گرد جو دوسری کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں اس کو بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا تاکہ بات مکمل طریقے سے واضح ہو جائے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یدعوہم الی اللہ، اے عمار تو ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا، اللہ کی طرف تو ان کو بلا رہا ہوگا، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ سوال یہ ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عقیل بن ابی طالب، ہاں یہ جو حدیث لے کے گھومنے والے حضرت علی کی شان میں غلو کر رہے اور ادھر دوسرے صحابہ کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اور نام کیا لیتے ہیں؟ اہل بیت کا۔ اہل بیت کے نام پر اپنی دکانیں چلا گئے۔ اس بات کو سمجھے، حضرت عقیل کون ہے؟ حضرت عقیل بن ابی طالب کون ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب کے سگے بھائی ہے، اہل بیت میں سے، اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے لڑ گئے، اپنے بھائی کے خلاف لڑ گئے۔ ان کو یہ حدیث نہیں معلوم تھی؟ ان کو یہ حدیث معلوم تھی نا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے، ان کو بھی یہ حدیث معلوم ہے۔ تو یہ کہنا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت باغی جماعت تھی، یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے۔ دونوں جماعتیں جو تھی ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ دو چیزیں پہلے سن لے، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر بیان فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اللہ نے کیا کہا کہ اگر مومنین کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے، اللہ اکبر، اللہ کا علم دیکھے، یہ جھگڑے ہونے کے بھی اللہ پہلے نبی کے اوپر وحی نازل کر رہا ہے۔ اگر مومنین کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ، ان کی اصلاح کرو، ان کے درمیان صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ایک دوسرے سے اگر بغاوت کر جائے تو کیا کرو؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي حَتَّى تَبْغِي، حتیٰ کہا گیا کہ یہاں تک کہ اس بغاوت کو ختم کیا جائے، ان سے قتال کرو۔ الی امر اللہ، اور وہ لوٹ آئے اللہ کے امر کی طرف۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور اگر تم عدل و انصاف کے ساتھ معاملات کو انجام دو گے تو جان لو کہ اللہ عدل و انصاف کو پسند کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ دونوں لڑنے والوں کو مومنین کہا کہ نہیں؟ معلوم کیا پڑا؟ حضرت علی والے بھی مومنین ہیں، حضرت امیر معاویہ والے بھی مومنین ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کچھ لوگ ہیں جو دونوں طرف سے مسلمانوں کو لڑا گئے اور دونوں طرف سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا گئے۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ ایک اور حدیث پہلے سنیں، پھر انشاءاللہ اس کی بھی ڈیٹیل سمجھیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ کیا یہ لڑائی کے سلسلے میں جو جمل اور صفین کے واقعات پیش آئے، جنگ جمل اور جنگ صفین جو ہم کہتے ہیں، اصل میں جنگ کہنا ہی نہیں چاہیے اس کو، جمل اور صفین کے جو واقعات پیش آئے،
اس جمل اور صفین کے واقعات کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، سب سے پہلے وہ سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یقتتل فئتان دعواہما واحدہ، رسول اللہ نے بیان فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دو بڑے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ آپس میں لڑنا پڑے، دعواہما واحدہ، اور دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، دونوں حق پہ ہوگے۔ دعواہما واحدہ کا کیا مطلب ہے کہ دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، یعنی دونوں کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ حق پہ ہے اور دونوں حق پہ ہوگے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہو یا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو، دونوں کا دعویٰ ایک ہے اور دونوں حق پہ ہے، اور دونوں میں سے کسی کو فائز یا کسی کو ذلیل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ چنانچہ کہا گیا کہ دعواہما واحدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی پیشن گوئی کر رہے کہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہ آپس میں لڑیں گے اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3608۔ تو کیا معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی پہلے بیان کر دی تھی کہ یہ ہوگا، اور وہ ہوا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا سوال اللہ ہم سے نہیں کرنے والا، ہم سے پوچھے گا، اللہ ہم سے پوچھے گا۔ یہ تو افسوس ہمارے لیے، یعنی یہ سمجھ جائیے کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں آپ کے سامنے چیز بیان کرنی پڑتی ہے، ورنہ اصول تو یہی ہے کہ صحابہ کے اختلافات کے اوپر خاموش رہا جائے۔ لیکن لوگ گمراہ ہو گئے ایسی چیزوں کو لے کر، لوگ حدیثوں کو منمانی طریقے سے پڑھ رہے، سمجھ رہے یا سن رہے یہاں وہاں سے، اور اس کے بعد گمراہی کا شکار ہو گئے۔ تو اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہو گئی ہے۔ چنانچہ دیکھیں، کہتے ہیں اب اسی حدیث کو جو صحیح بخاری سے ابھی ہم نے پڑھی ہے، اسی حدیث کو ہم ایک اور جگہ سے پڑھتے ہیں۔ صحابہ کا فہم لیں گے نا، صحابہ نے جیسا سمجھا ویسا سمجھیں گے نا، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے، اس سے پہلے ہم نے خطبے میں سنا ہے کہ فہم صحابہ کی کتنی اہمیت ہے۔ دین کو فہم صحابہ کے بغیر ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو اس حدیث کے لیے بھی ہم فہم صحابہ کو لیں گے اور دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے نزدیک اس کا فہم کیا ہے۔ آئیے اس حدیث کو پڑھتے ہیں ایک اور جگہ سے۔ ان اکرامہ تھا، وہی اکرامہ اوپر جو ہے صحیح بخاری کی حدیث میں، کہتے ہیں ان ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، وہی عبداللہ ابن عباس جو اوپر والی حدیث میں ہے، رضی اللہ عنہما انہ قال لہو، عبداللہ ابن عباس نے ان سے کہا، یعنی اکرامہ سے کہا، ولی ابن ہی، اور اپنے بیٹے سے کہا، یعنی علی ابن عبداللہ سے، وہی بیٹے جو اوپر ہم نے پڑھا ابھی، اور وہی حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ گئے اکرامہ سے اور ان کے بیٹے علی ابن عبداللہ سے۔ کیا کہتے ہیں کہ انطلقا الی ابی سعید، ابو سعید کے پاس جاؤ، ابو سعید رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ۔ انطلقا الی ابی سعید فاسمع منہ حدیثی، اور ان سے حدیث سنو۔ کس سلسلے میں؟ اوپر والی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ کس سلسلے میں حدیث سننا ہے، کس سلسلے میں حدیث سننا ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ میں نے کہا نا ایک حدیث پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا ہے۔ تو سنیں، امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں فاسمع، جاؤ اور ان سے حدیث سنو، فاسمع منہ حدیثہ فی شأن الخوارج، خوارج کے سلسلے میں۔ کن کے سلسلے میں سنو؟ کن کے سلسلے میں سنو؟ خوارج کے سلسلے میں جا کے سنو۔ معلوم پڑا کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے لوگ خوارج ہیں، جو حضرت علی کی طرف بھی ہے اور حضرت امیر معاویہ کی طرف بھی ہے، دونوں کے طرف۔ بات سمجھ آئی؟ تو دیکھیں پوری حدیث اسی طریقے کی ہے، سنیں۔ کہتے ہیں کہ فانطلق، ہم گئے، فیضا ہوا فی حائط، وہ باغ کے اندر موجود تھے، اپنے بھائی کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ جب انہوں نے ہمیں دیکھا، اخذ رداءہ، اپنی چادر لے کے بیٹھ گئے، ثم احتبا ثم انشا یحدثنا حتی علی ذکرہ فی المساجد، انہوں نے حدیث بیان کرنا اسٹارٹ کی یہاں تک کہ مسجد کا ذکر آ گیا، مسجد کا ذکر آ گیا۔ کہا فقال کنا نحمل لبنتن لبنتن، کہا کہ ہم ایک ایک اینٹ اٹھا گئے تھے، وعمار یحمل لبنتین لبنتین،
اور عمار ابن یاسر دو دو اینٹ اٹھا گئے تھے. فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا. فجعل ينقص التراب عن رأسه، اللہ کے نبی نے ان کے سر سے مٹی کو جھاڑ دیا. ويقول، اور کہا یا عمار الا تحمل لبنة كما يحمل اصحابك، اے عمار تم بھی ایک ایک اینٹ کیوں نہیں اٹھاتے ہو جیسے تمہارے دوسرے ساتھی اٹھا گئے. یہ اضافہ ہے، اس حدیث میں نہیں تھا، اس میں ہے. کہا ایک ایک اینٹ کیوں نہیں اٹھا گئے ہو؟ رسول اللہ کہہ گئے. قال، عمار ابن یاسر کہتے ہیں انی ارید الاجر عند اللہ، میں اللہ سے زیادہ اجر کی امید میں یہ کام کر رہا ہوں. ہے اللہ کے نبی، زیادہ اجر کی امید میں یہ کام میں کر رہا ہوں. کہتے قال فجعل ينقص ويقول ويح يا عمار، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مٹی جھاڑتے ہوئے بات بیان کی. اے عمار افسوس، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اے عمار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی، اے عمار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی. ويقول عمار، اب سنیں حضرت عمار ابن یاسر کی بات سنیں. حضرت عمار ابن یاسر کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُ، وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الفتن، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں فتنوں سے. معلوم پڑا کہ حضرت عمار نے اس جماعت کو باغی نہیں کہا. کیا کہا؟ کہ فتنے میں، آزمائش میں مبتلا ہو گئے جو لوگ، ان سے میں اللہ کی پناہ چاہ رہا ہوں کہ وہ مجھے قتل کریں گے. تو جب انسان آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو دماغ ویسے ہی انسان کا کیا ہوتا ہے؟ حواس باختہ ہو جاتا ہے. چنانچہ کہا گیا، اب دیکھیں مستدرک حاکم کے اندر حدیث موجود ہے، 2653 حدیث نمبر ہے. مستدرک حاکم 2653 حدیث نمبر. یہ حدیث کے سلسلے میں امام حاکم نے کیا لکھا ہے وہ بھی سنیں. کہتے ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، علی شرط البخاری، امام بخاری کی شرط پر بالکل صحیح ہے. ولم یخرجاہ بہذا السیاقۃ، لیکن امام بخاری نے ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو نقل نہیں کیا ہے. یعنی ابھی بخاری کے جو الفاظ ہم نے پڑھے اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. اس میں وضاحت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اکرمہ بن ابی جہل کو اور حضرت علی بن عبداللہ کو کس لیے بھیجا تھا؟ کس کے سلسلے میں حدیث سننے بھیجا تھا؟ خوارج کے سلسلے میں حدیث سننے بھیجا تھا. اور ابو سعید نے ان کو حدیث سنائی کہ عمار ابن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. اس کا مطلب ہے کہ قتل کرنے والے جو باغی ہوگے وہ خوارج ہوگے، وہ خوارج ہو گئے. اچھا، ہمارے یہاں جو لوگ حدیث لے کے گھوم رہے باغی جماعت والی، صحیح بخاری 28 بارہ، صحیح بخاری 28 بارہ، صحیح بخاری 28 بارہ، عمار کا قاتل کون. افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ ہم سمجھ نہیں گئے. ایک ایسی چیز کو پھیلا گئے ہیں جس کے لیے اللہ پکڑے گا آخرت میں. آخرت میں اللہ پکڑے گا. دنیا میں ہو سکتا آپ چھوٹ جائے، آخرت میں اللہ پکڑے گا. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سنیں. جس جماعت کو آپ باغی جماعت کہہ رہے ہو نا، اس میں جو اجلہ صحابہ ہیں ان کے نام سنیں. حضرت عقیل بن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی، اہل بیت میں سے، اہل بیت میں سے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. یہ 5 بڑے بنیادی نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے صحابہ ہیں جو دونوں طرف ہے، دونوں طرف ہے. اگر حضرت عمار کو قتل کرنے والے حضرت امیر معاویہ ہے یا حضرت امیر معاویہ نے اس کا حکم دیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی طرف جو صحابہ تھے کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ نے یہ بات بیان کی کہ ایک باغی جماعت قتل کرے گی؟ جب عمار کو قتل کر دیا گیا تو وہ تمام کے تمام صحابہ کو نکل کر حضرت علی کی طرف آ جانا چاہیے تھا. آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ ان کو حضرت امیر معاویہ کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے تھا. لیکن وہ جانتے تھے کہ باقی جماعت کون ہے، یہ بیچ میں چھپے ہوئے منافقین کون ہیں ان کو پہچانتے تھے وہ. اسی لیے آپ دیکھیں بعد میں حضرت علی نے بھی خوارج سے جنگ کی اور حضرت امیر معاویہ نے بھی خوارج سے جنگ کی. انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے وہ بات آئے گی. اب آئیے ایک آخری چیز سنتے چلے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ خود ان کی زبانی سن لیتے ہیں، خود ان کی زبانی ہم سن لیتے ہیں کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے اہل شام یعنی امیر معاویہ کی جماعت، اہل شام کے سلسلے میں کیا بات کہی ہے.
اگر ان کی زبانی آپ سن لیں گے تو مان لیں گے نا کہ وہ باغی نہیں ہے، یا نہیں مانیں گے؟ اگر اس کے بعد بھی نہ مانیں تو پھر ہدایت دینے والی ذات تو اللہ کی یقیناً، لیکن سننے کے باوجود اگر ہم نہ مانیں تو یہ صفت کس کی ہے معلوم ہے آپ کو؟ قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، صحابہ کی ایک صفت بیان کی، سمعنا و اطعنا، وہ سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں. اور اہل کتاب یہودی نصرانی اور اس قسم کے دیگر لوگوں کی صفت اللہ نے بیان کی، سمعنا و عصینا، وہ سنتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں. سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن نافرمانی کرتے ہیں. آئیے عمار ابن یاسر کا فہم لے لیتے ہیں. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ کی جماعت کے سلسلے میں کیا سوچ رکھتے ہیں، کیا ان کی ذہنیت ہے، کیا ان کا قول ہے، کیا وہ کہتے ہیں، اس کو سن لیجیے اور اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیجیے. سنیں، حضرت ربا بن حارث بیان فرماتے ہیں، کنت الی جنب عمار ابن یاسر بصفین ورکبتین تمس رکبتہ. ربا بن حارث رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں عمار ابن یاسر کے بالکل پاس تھا جنگ صفین میں، صفین کے واقعے میں، صفین کی جنگ میں میں بالکل ان کے پاس تھا، یہاں تک کہ میرا گھٹنا ان کے گھٹنے سے چپک رہا تھا، اتنے پاس تھا، اتنے پاس میں تھا. فقال رجل، ایک آدمی نے کہا، ایک آدمی نے کیا کہا؟ کفر اہل الشام، اہل شام نے یعنی امیر معاویہ کی جماعت نے کفر کیا. اب دیکھیں یہ ہمارے یہاں جلد بازی والے لوگ ہیں، وہاں پہ بھی موجود تھے، جلد بازی فتویٰ دے لینا، اپنی زبان سے نکال دینا کچھ بھی. کفر اہل الشام، ایک آدمی نے کہا، حضرت عمار سن رہے، کہا ایک آدمی نے کہا کفر اہل الشام، اہل شام نے کفر کیا. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ وہی موجود ہے. فقال عمار، عمار رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، لا تقولوا ذلک، اے شخص ایسا مت کہے، لا تقولوا ذلک، ایسا مت کہو، نبینا و نبیہم واحد، ہمارا نبی یعنی علی رضی اللہ عنہ کے سائڈ جو لوگ ہیں ان کا نبی، اور وہ نبیہم، اور ان کا نبی جو امیر معاویہ کی طرف ہے ان کا نبی واحد ایک ہے. وقبلتنا وقبلتہم واحد، اور ہمارا قبلہ اور ان کا قبلہ ایک ہے. ہمارا نبی ایک، ان کا نبی ایک، ہمارا قبلہ ایک، ان کا قبلہ ایک. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ مَفْتُونُونَ، لیکن وہ قوم، وہ جماعت ایسی ہے جو آزمائش میں مبتلا ہو گئی ہے، آزمائش میں مبتلا ہو گئی ہے. جاروا عن الحق، حق سے تھوڑا ہٹ گئے، یعنی دونوں حق پہ ہے لیکن حق سے تھوڑے یہ ہٹے ہوئے، اعراض ہو گیا تھوڑا سا حق سے. فحق علینا، تو ہم پہ یہ بات لازم ہے، ان تقاتلہم حتی یرجعوا الی، ہم ان سے قتال کریں یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے. اب اس حدیث کے اندر کہیں پہ بھی حضرت عمار نے کہا کہ انہوں نے کفر نہیں کیا بلکہ وہ باغی جماعت ہے. حضرت عمار خود کہہ گئے کہ ان کا قبلہ ہمارا قبلہ، ان کا نبی ہمارا نبی ایک ہے، ایسا مت کہو، یہ کفر کا فتویٰ ان پہ مت لگاؤ. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث موجود ہے جلد 11 میں، آپ اس حدیث کو آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. اسی طریقے سے حدیث کا نمبر ہے 38996 مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر. اب دیکھیں یہ تمام حدیثوں کو اپنے سامنے رکھے، کتاب اللہ کی اس آیت کو رکھے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور اپنا فیصلہ خود کر لے کہ جو بات ہم اپنی زبان سے نکال رہے ہیں کہ امیر معاویہ کی جماعت باغی جماعت ہے، کیا واقعی میں وہی ہے یا خوارج ہے، اس بات کا فیصلہ کر لے. اور ایسے لوگوں کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لے جو ایسی حدیثیں لے کے گھوم رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ بہت سخت بات ہے. ایک طرف شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے جو جھوٹا نبی بن کے گھوم رہا ہے، اور دوسری طرف ہمارے یہ بھائی ہے جو اس قسم کے فتنے میں مبتلا ہو گئے جو سوشل میڈیا سے آ گئے. تو ہم کو چاہیے کہ ایسے لوگ، ایسے دونوں قسم کے لوگوں سے کیا کریں، اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی حفاظت کریں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو خطائیں ہم سے ہوئی ہے اے اللہ اسے معاف فرما، جو گناہ ہم سے ہوئے اسے معاف فرما. اے اللہ
ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو نیکیاں ہم کرتے ہیں اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو عبادتیں ہم کرتے ہیں اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری نیکیوں کو شرف قبولیت عطا فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ میدان محشر کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ اے اللہ عرش کے نیچے جگہ عطا فرما دے، بنا حساب و کتاب جنت میں جانے والے لوگوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ حوض کوثر سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام نصیب فرما دے۔ اے اللہ شفاعت کبریٰ میں ہمیں شامل فرما دے۔ اے اللہ جو موجود ہیں ان کو اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ان کے لیے جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے۔ اے اللہ ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ اس قبر میں ہمیں بھی جانا ہے، اے اللہ اس کے انتظامات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى الصلاة